انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بس صرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وسع کل شیء علما، اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے اور وہ خیال اب بھی ہے، ہندوستان میں جو آریہ آئے ہیں، اگرچہ جہاں تک مین بلک ان کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں، لیکن ان میں کچھ گڈمڈ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں، اور چونکہ جو ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے 1400 برس قبل مسیح، گویا کہ آج سے 3500 برس قبل، تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریہ آئے ہیں۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے، تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے، تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں۔ میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہیں ان میں وہ وہی ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں۔ اب دیکھیے جو کچھ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا، یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بچڑے کو جلایا، جلا کے راکھ کیا، راکھ اسے سمندر کے اندر پھیلا دی۔ یہی وہ کرتے ہیں، اپنے مردے کو جلائیں گے، جلا کے اس کی راکھ لے جائیں گے، وہ کہیں گنگا میں پھینکیں یا کسی اور جگہ پھینکیں یا سمندر میں پھینکیں، بالکل وہی معاملہ کرتے ہیں۔ جس طرح وہ بچڑے کی پرستش اور اس کے تقدس ان کے دلوں میں تھا، وہ بھی ان کے دلوں میں بھی ہے۔ گیروا رنگ، گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوخ زرد رنگ جو کہا ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، وہی گیروا رنگ ان کے سادھوؤں کا ہوتا ہے، وہی رنگ ان کے ہاں ہے۔ اور پہاڑ کا سر اٹھا لینا سر کے اوپر، ہنومان جی کا ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے وہ لے آئے، تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے ونطقنا الجبل فوقکم، تمہارے اوپر ایسے اٹھا لیا تھا جیسے صاحبان ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں ملتی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اپنشدز جو ہیں ان میں صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اب موسیٰ کے صحیفے تو یہ 5 ہمارے پاس ہیں موجود، تحریف شدہ ہیں، دی فرسٹ 5 بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ صحف موسیٰ ہے، لیکن صحف ابراہیم کہاں ہیں؟ ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں ہے، ہمارے پاس علم میں نہیں ہے۔ لیکن میرا گمان ہے، چونکہ ایک زمانے میں نے کچھ ان کا مطالعہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمایاں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کی کچھ اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں۔ آیا یہ وہی صحیفے ہیں یا نہیں ہے، یہ بات دوسری ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، گوسالہ پرستی ہے، لامساس یا انٹچیبلٹی، ان کی ایک قوم وہ ہے جس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا، ہاتھ لگ گیا تو بھرش ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مردے کا معاملہ، زرد رنگ کا معاملہ، ہنومان کا پہاڑ کو اٹھا لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیلی تاریخ کے واقعات سے ان کا ایک تعلق ہے۔